إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بڑی رحمتوں والا ہے۔ بے شک جو لوگ مخالفت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی، وہی لوگ ذلت اٹھانے والے ذلیل لوگوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے، لکھ دیا ہے کہ اللہ کہ ضرور ضرور غالب رہوں گا میں اور میرا رسول، بے شک اللہ تعالیٰ طاقتور اور زبردست ہے۔ نہیں پائیں گے آپ کسی ایسی قوم کو جو ایمان رکھتی ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وہ دوستی کرے، دلی تعلق قائم کرے ان لوگوں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اگرچہ وہ ان کے آباء و اجداد ہوں یا ان کی اولادیں ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا ان کا خاندان اور گھرانہ ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو راسخ کر دیا ہے اور ان کی مدد کی ہے اپنے خاص مدد سے، اور اللہ انہیں داخل کرے گا ایسی جنتوں میں، باغات میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ یہ اللہ کا گروہ ہے، جماعت ہے، سن لو اللہ کا گروہ ہی کامیاب ہونے والا ہے۔ یہ سورہ مجادلہ کی آخری رکوع کی چند آیتیں ہیں جس کی تلاوت کی گئی۔ اس کے اوپر کی آیتوں میں اللہ پاک نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا تھا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی تھی، اور اس مخالفت کی وجہ سے ان کا کیا انجام ہوا اور آخرت میں انہیں کیا سزا ملے گی، اس کا تذکرہ ہوا تھا۔ ان آیات میں اس کے برعکس کچھ دوسرے لوگوں کا تذکرہ ہے۔ پہلی آیت جس کی تلاوت کی گئی، اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ اس کے رسول کی مخالفت کی وہ لوگ ذلیل ہوں گے۔ اس آیت کا تعلق اوپر کے مضمون سے ہے۔ اوپر یہ بات چلی آ رہی تھی کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹی قسمیں کھا کر کے یہ لوگ اس بات کو بتانا چاہتے ہیں کہ وہ اللہ اس کے رسول کے ماننے والے ہیں، حالانکہ یہ منافقین ہیں۔ یہ منافقین ہے کہ ان کا تعلق یہودیوں سے ہے، ان کا تعلق مشرکین و کافرین سے ہے، لیکن دنیاوی فائدہ اٹھانے کے لیے وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور ہم نے اللہ اس کے رسول کی باتوں کو مانا، ان کی اطاعت و فرما برداری کی۔ اس طرح اپنا زبانی دعویٰ کرنے کے ساتھ
وہ لوگ اپنے آپ کو عملاً مسلمان بھی ظاہر کرنے کی کوشش کرتے تھے، یعنی مسجدوں میں آ کر باجماعت نماز بھی ادا کیا کرتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، اور بھی اعمال جو اسلام کے ہیں نمائشی طور پر اس کو وہ لوگ کرتے تھے، لیکن دل سے انہوں نے اسلام کو، دل سے اللہ اس کے رسول کو انہوں نے قبول نہیں کیا تھا۔ فرمایا کہ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہ جہنمی ہے اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اسی پر بس نہیں تھا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس دن اللہ تعالیٰ سب کو زندہ کرے گا دوبارہ، تو یہ اللہ کی بارگاہ میں بھی کھڑے ہو کر کے جھوٹی قسم کھائیں گے۔ جیسے دنیا میں لوگوں کے سامنے جھوٹی قسم کھا کر کے اپنے آپ کو اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے پیش رکھتے تھے، تھوڑا بہت دنیاوی فائدہ مل جائے، جان بچ جائے، اور اسی کے ساتھ جو ہے ہمیں دنیاوی فائدہ بھی حاصل ہو جائے، مسلمانوں کا ساتھ بھی رہے، اس طرح کا جو کام وہ لوگ کیا کرتے تھے یہ جھوٹی قسم کے ذریعے۔ اب ظاہر بات ہے اگر کوئی شخص ہم لوگوں کے سامنے اللہ کی قسم کھا لے تو ہم اپنی معلومات کو بھی ایک کنارے رکھ دیتے ہیں، اس کی قسم کو قبول کر لیتے۔ ظاہر بات ہے اللہ کے نام سے بڑھ کر کے کس کا نام ہوگا؟ جب ایک شخص نے اللہ کی قسم کھا لی تو ہم اپنا دیکھا ہوا چھوڑ دیتے ہیں، اپنے معلومات ایک کنارے رکھ دیتے ہیں، اور اس کی قسم پر شریعت بھی اعتماد کرتی ہے، ہمیں بھی تاکید ہے کہ جب کوئی شخص قسم کھا کر کے کوئی بات کہے تو اس کی بات مان لو۔ دنیا میں تو منافقین نے قسم کھا کر کے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا تھا اور مسلمانوں نے اسے قبول کر لیا تھا۔ اب جب دنیا میں ان کی جھوٹی قسموں سے ان کو کچھ فائدہ مل گیا تو کل میدان محشر میں بھی اللہ کے سامنے جھوٹی قسمیں کھائیں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یوم یبعثهم اللہ جمیعا فیحلفون لہ، کہ جس دن اللہ تعالیٰ ان تمام کو زندہ کرے گا تو یہ اللہ کے سامنے بھی قسم کھائیں گے، کما یحلفون لکم، جیسے تمہارے سامنے انہوں نے قسمیں کھائی، اور وہ ایسا سمجھ رہے ہیں کہ یہ قسم کھا کر جس طرح ہم نے دنیا میں فائدہ اٹھا لیا تھا آخرت میں بھی جھوٹی قسم کھا کر کے فائدہ اٹھا لیں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا الا انہم هم الکاذبون، سن لو یہ جھوٹے لوگ ہیں۔ دنیا میں تو ہم پابند ہیں لیکن اللہ تو سب کچھ جانتا ہے نا، اور اللہ کے ہاتھ میں فیصلہ ہوگا، تمہارے اور میرے ہاتھ میں فیصلہ نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کہ ان پر شیطان غالب آ گیا، استحوذ علیہم الشیطان، شیطان ان پر غالب آ گیا، اور یہ شیطان کا گروہ ہے، اور شیطان کا گروہ ناکام اور نامراد ہی رہے گا۔ اس کے ساتھ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلت اٹھائیں گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اس کے برخلاف اللہ نے ایک فیصلہ جو لوح محفوظ میں اللہ نے لکھ رکھا ہے اس کا تذکرہ کیا، کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، اللہ نے یہ لکھ رکھا ہے لوح محفوظ میں، اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ہی غالب رہیں گے۔ الحق یعلو ولا یعلی علیہ، حق غالب رہے گا، اللہ سے بڑھ کر کے حق کون ہو سکتا ہے؟ اور اللہ کے بعد حق کس کے پاس ہے؟ رسول کے پاس ہے، اس لیے یہ غالب رہیں گے۔ ان اللہ قوی عزیز، اللہ پاک زور آور ہے، طاقتور ہے، زبردست ہے۔ ظاہر بات ہے اس نے اگر فیصلہ کر لیا تو اس کے فیصلے کو دنیا کی کون سی طاقت بدل سکتی؟ اس لیے انجام ہمیشہ حق کے ساتھ ہوتا ہے۔ وقتی طور پر جو لوگ باطل پر ہیں ان کی جیت بولو یا ان کا غلبہ بولو یا ان کی کثرت بولو دکھتی ہے لیکن رہتی نہیں ہے آخر تک۔ اللہ نے دنیا کا یہ نظام بنایا ہے، حق ہی غالب رہے گا۔ الحق یعلو ولا یعلی علیہ، حق غالب رہے گا
اور جو باطل ہے اسے مغلوب ہونا ہی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اپنے نبی سے کہ آپ ایسے لوگوں کو جو اللہ اس کے رسول پر آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں انہیں مشرکین، منافقین، یہودیوں سے محبت کرنے والا نہیں پائیں گے، کافروں سے محبت کرنے والا نہیں پائیں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جس شخص کے دل میں ایمان ہے اس شخص کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت ہے، اور اللہ اس کے رسول کی محبت اللہ اور اس کے دشمنوں کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی مشرکین و کافرین اور منافقین سے دلی تعلق رکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت نہیں ہے۔ یہ پیمانہ ہے جو اللہ پاک نے اس میں ذکر کیا ہے۔ کاروباری تعلقات، ضرورت کے تعلقات الگ چیز ہیں، لیکن دلی تعلق جس کو کہتے ہیں کہ ان کی محبت اپنے دل میں ہو، وہ محبت جو اللہ اس کے رسول کی ہے، ایسی محبت جمع نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی مشرک و کافر سے اور اسلام کے دشمن کی محبت اس طرح اگر کسی کے دل میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت نہیں ہے۔ اگر اس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت ہوتی تو اس کے دل میں اللہ اس کے رسول کے دشمنوں کی محبت نہیں آ سکتی۔ اللہ نے فیصلہ کیا، لا تجد، آپ کبھی بھی نہیں دیکھو گے، کبھی بھی نہیں پاؤ گے کسی قوم کو یؤمنون باللہ والیوم الآخر جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، وہ دلی محبت اور تعلق رکھتے ہوں اس شخص سے جو اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ مشرکین و کافرین کھل کر اللہ اس کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں، یہود اور منافقین مشرکین کھل کر کے مخالفت کر رہے ہیں، تو ان سے کیسے یہ لوگ محبت کر سکتے؟ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے بڑی آگے کی بات جو کہی ہے وہ بہت زبردست ہے، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ یہ مشرکین، کافرین، منافقین ان کے باپ دادا ہی کیوں نہ ہو، ان کی اولاد ہی کیوں نہ ہو، ان کے بھائی بند کیوں نہ ہو، ان کا اپنا خاندان اور کنبہ ہی کیوں نہ ہو، ان کی محبت دل میں نہیں آ سکتی۔ اور مفسرین نے بہت سارے واقعات ذکر کیے، ان واقعات سے اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس بات کو عملی طور پر ثابت کیا۔ ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ بیٹے تھے جراح کے، میدان جنگ میں آمنا سامنا ہوا، باپ کی کوشش یہ تھی کہ وہ اپنے بیٹے ابو عبیدہ کو قتل کر دیں، وہ چڑھ چڑھ کر کے آتے تھے، ابو عبیدہ طرح دے کر کے ہٹ جاتے تھے کہ میرے باپ ہیں، لیکن جب باپ نے یہ راستہ نہیں چھوڑا تو پھر بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا۔ غزوہ بدر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے مقابلے میں تھے، وہ مکے والوں کے ساتھ لڑنے آئے تھے، بعد میں ایمان قبول کیا اور حضرت ابو بکر صدیق سے کہنے لگے کہ آپ میدان جنگ میں کئی مرتبہ میری تلوار کی زد میں آئے لیکن میں آپ کو چھوڑ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم کھا کر کے کہا کہ اگر میری تلوار کی زد میں تو آ جاتا تو میں تجھے قتل کر دیتا۔ عبداللہ ابن ابی منافقین کا سردار تھا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی اور ایسی کچھ باتیں کہی جو صراحتاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھی۔
بیٹے نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیں، کوئی اور میرے باپ کو قتل کرے آپ کے لیے، میں ان کا سر کاٹ کر کے آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دوں گا۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے۔ میدان بدر میں 70 مشرکین مارے گئے تھے، 70 گرفتار ہوئے تھے۔ حضور نے گرفتار شدہ لوگوں کے بارے میں مشورہ کیا۔ حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ فلاں میرا ماموں ہے، اور فلاں ابو بکر کا بیٹا ہے، اور فلاں عثمان کا چچا ہے، فلاں علی کا بھائی ہے، ان کو ہمارے حوالے کرو۔ تو حضور نے پوچھا کیا کرو گے؟ کہا کہ ان کی گردن اپنے ہاتھوں سے ماریں گے، سر قلم کر دیں گے، اور دنیا والوں کو، قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتا دیں گے کہ جو اللہ اس کے رسول کا نہیں ہے وہ ہمارا بھی نہیں۔ یہ پیمانہ ہے۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ آپ کسی قوم کو جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتی ہو، وہ محبت کرنے والے، دلی تعلق قائم کرنے والے ان لوگوں سے جو اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہوں نہیں پائیں گے۔ پھر وہ چاہے مخالفت کرنے والے باپ ہو، اولاد ہو، بھائی بند ہو، خاندان اور قبیلہ ہو، آپ ان سے محبت کرنے والا نہیں پائیں گے۔ ایسے لوگوں کے لیے دلوں میں اللہ نے ایمان راسخ کر دیا ہے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے، ثابت کر دیا ہے، جما دیا ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور ایسے لوگوں کی اللہ نے اپنے خاص مدد عطا کی ہے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اور انہیں اللہ داخل کرے گا ایسے باغات میں جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہے، وَرَضُوا عَنْهُ، اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہے، اللہ کی جماعت ہے۔ اور سن لو، اللہ کا گروہ اور اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہونے والی ہے۔ وتر کی نماز میں دعائے قنوت اگر یاد نہیں ہے تو کیا پڑھیں؟ 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی پڑھ لیں۔ دوسری بار عمرہ حج کریں یا غریبوں کی مدد کریں؟ غریبوں کی بھی مدد کرنی چاہیے۔ یہ سوال کرنا کہ نماز پڑھیں یا کسی نابینا آدمی کا ہاتھ پکڑ کر کے راستہ پار کریں، تو آپ کیا کہو گے؟ نماز بھی پڑھو اور نابینا شخص کی مدد بھی کرو۔ ایسا سوال کہ ہم حج عمرہ کریں یا حج عمرہ نہ کرتے ہوئے وہ پیسہ غریبوں کی مدد پر خرچ کریں، سوال ہی غلط ہے۔ دونوں کام کرنا ہے۔ اللہ کی محبت کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ ظاہر بات ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے احسانات، اللہ تعالیٰ کے انعامات پر غور کرنا چاہیے کہ میری کیا اوقات تھی۔ اللہ کا بے پناہ کرم ہے کہ اس نے مجھے ایمان کی دولت عطا کی۔ اللہ کا احسان ہے، کرم ہے، بے مانگے حضور کا امتی بنایا۔ اللہ کا احسان و کرم ہے کہ اللہ نے قرآن کریم جیسی نعمت دی، مکمل دین عطا کیا۔ اللہ کا احسان و کرم ہے کہ اس نے مجھے تندرستی دی، اندھا نہیں بنایا، بہرا نہیں بنایا، گونگا نہیں بنایا، لنگڑا لولا نہیں بنایا، دیوانہ پاگل نہیں بنایا۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ اللہ کی نعمتوں پر غور کرے، اللہ کے احسانات پر غور کرے تو اللہ کی محبت دل میں آ جائے گی۔ بیوی شوہر پر غلط الزامات لگا کر خلا کا مطالبہ کرے تو شوہر دی ہوئی چیزوں کی واپسی کا مطالبہ کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے۔ خلا کہتے ہیں مال کے بدلے میں طلاق دینا۔ بیوی شوہر کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے، شوہر کو 2 باتوں کا اختیار ہے، یا تو وہ طلاق دے دے
یعنی بیوی سے کوئی مال واپس نہ مانگے اور اس کو طلاق دے کر کے رخصت کرے. ایک یہ. دوسرا یہ کہ شوہر اس سے مال کا مطالبہ کرے کہ میں نے تجھ کو جو ہے سونے کے زیورات دیے، میں نے تجھے زمین پلاٹ دیے، میرا وہ سارا مال مجھے واپس کر دے. اگر شوہر نے کچھ نہیں دیا ہے تو بھی مطالبہ کر سکتا ہے کہ تجھ کو میرے ساتھ نہیں رہنا ہے تو تو مجھ کو جو ہے شادی کا خرچہ دے دے، طلاق لے لے. مگر یہ اسی صورت میں جب بیوی زیادتی کر رہی ہو، شوہر مظلوم ہو. اور اگر بیوی مظلوم ہے، شوہر ظالم ہے، تو پھر شوہر کے لیے مطالبہ کرنا مال کی واپسی کا، زیادہ کا مطالبہ کرنا درست نہیں. کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے. اگر آدمی معذور ہے، رکوع سجدہ نہیں کر سکتا، تو وہ زمین پر بیٹھ کر کے اشارے سے نماز پڑھے. رکوع کے لیے جتنا جھکا ہے سجدے کے لیے اس سے زیادہ جھکے. دونوں برابر نہیں ہونا چاہیے کہ رکوع کے لیے جتنا جھکا اتنا ہی سجدے کے لیے جھک رہا ہے، تو دونوں میں فرق نہیں ہوگا. رکوع کے لیے کم جھکے گا، سجدے کے لیے زیادہ جھکے گا. اور اگر کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا چاہے اشارے سے تو کرسی پر بیٹھ کے بھی پڑھ سکتا ہے. گاؤں میں جنم دن منانے کا رواج بڑھ رہا ہے، اس کو کیسے قابو کیا جائے؟ آپ مت کرو، اور جو جنم دن مناتا ہے اس کے پروگرام میں مت جاؤ. وہ کیک کاٹے گا، آپ کھانے جاؤ گے تو ظاہر بات ہے وہ تو سلسلہ چلتا رہے گا. آپ منع کرو کہ یہ خود کی تعریف کرنا کیسا ہے، اچھی بات نہیں ہے. دوسرا اگر کوئی تعریف کرے تو اس کو چپ کرانا چاہیے. بس کر، آدمی اپنی تعریف کرنے لگ جائے کہ میں فلاں میں فلاں میں فلاں، میں نے ایسا کیا میں نے ویسا کیا. سب کو معلوم ہے کون کیا ہے. زید کو موبائل کی بری عادت لگ گئی ہے، اس کی اس عادت کو کس طرح ختم کیا جائے؟ موبائل کی ضرورت نہیں ہے، موبائل چھوڑ دے. اور ہم میں سے 80% لوگوں کو موبائل کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر کہا جائے 90-95% لوگوں کو موبائل کی ضرورت نہیں ہے تو بات غلط نہیں ہوگی. ہم لوگ شوقیہ موبائل رکھتے. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ دن بھر کسی کو فون نہیں کرتے اور کوئی ان کو بھی فون نہیں کرتا، وہ بھی موبائل رکھتے ہیں. اب ظاہر بات ہے بلا ضرورت ہے. اب ظاہر بات ہے موبائل کا کیا استعمال آپ کرتے ہو آپ کو پتا ہے، لوگوں کے علم میں بھی. آپ موبائل مت رکھو. پہلے لوگ موبائل نہیں رکھتے تھے، ان کا کام ہوتا تھا نا، کام چلتا تھا نا. اگر کسی کو ضرورت ہے تو وہ موبائل رکھے اور صرف لال اور ہری بٹن تک ہی اپنی انگلی رکھے. اب لوگ گھنٹوں موبائل دیکھتے ہیں، رات رات بھر موبائل دیکھتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں؟ یہ گناہ بے لذت ہے. گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک گناہ با لذت، ایک بے لذت. ایسا گناہ جس گناہ کو کرنے میں آدمی کو لذت آتی ہے، لذت ملتی ہے. ایک وہ گناہ ہے جو گناہ بے لذت ہے. بہت ساری آپ سمجھ سکتے ہیں. تب ظاہر بات ہے موبائل دیکھنا گناہ بے لذت ہے. آپ جو کچھ بھی پروگرام دیکھ رہے ہیں اچھا یا برا، اس سے کچھ ملتا التا نہیں ہے، ٹائم برباد ہوتا ہے. دولت کا دکھاوا کرنا کیسا ہے؟ اچھی بات نہیں ہے. غریب لوگوں کو دکھ ہوتا ہے اور اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے. جس اللہ نے اگر مال دیا ہے تو لے بھی سکتا ہے، اور لے لیتے نا اللہ پاک. دیکھو کتنے مالدار لوگ تھے، آج غریب ہیں. اللہ نے کل مال دیا تھا، آج لے لیا. ایسا بھی ہوتا ہے کہ کتنے کل غریب تھے اور آج خوشحال اور مالدار ہیں. مزدور لوگ جب ڈیوٹی پر جاتے ہیں تو جانے کے ساتھ اپنا ہیڈ فون لگا کر
فلم یا گانا دیکھنا چالو کر دیتے ہیں۔ میں بہت سے دوستوں کو منع کیا کہ یہ روزی کی جگہ ہے، یہاں فلم مت دیکھا کرو، تو وہ لوگ بولتے ہیں کہ ٹائم پاس نہیں ہوتا۔ تو روزی پر ٹائم پاس کے لیے فلم یا گانا دیکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جائز نہیں۔ ٹائم پاس کرنے کے لیے اللہ اس کے رسول کا آپ اللہ کا ذکر کرو، درود پاک پڑھو، قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ 12 ربیع الاول کو 12 وفات نہیں بول سکتے ہیں، بول سکتے ہیں۔ حضور کی پیدائش کی تاریخ میں اختلاف ہے، اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ کی پیدائش ربیع الاول میں پیر کے دن ہوئی تھی۔ اب جب یہ حساب لگا کر کے ماہرین پیچھے جاتے ہیں تو یہ کہ حضور کی پیدائش کے وقت جو سن تھا، سال، اور اس میں ربیع الاول کا مہینہ جو تھا، اس میں پیر کے دن کون سی تاریخ تھی؟ اسلامی تاریخ۔ ان کے حساب و کتاب میں الگ الگ تاریخ ملتی ہے، اس لیے کسی نے کہا کہ 5 ربیع الاول تھی، کسی نے کہا 9 ربیع الاول تھی، کسی نے کہا 12 ربیع الاول تھی۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ تینوں میں سے کون سی تاریخ تھی۔ پیر کا دن تھا، اس پر سب کا اتفاق ہے، لیکن 12 ربیع الاول پیر کے دن حضور کی وفات ہوئی تھی، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ اس لیے کہ حضور جب پیدا ہوئے تھے تو اس وقت لوگوں کو پتہ نہیں تھی کہ یہ بچہ 40 سال کے بعد نبی بنے گا اور اللہ اتنا مقام بلند عطا کرے گا، کسی کو نہیں معلوم تھا۔ ایک بچہ پیدا ہوا، اس لیے جو ہے اس وقت مورخین نے حضور کی پیدائش کی تاریخ نہیں متعین لکھی نہیں۔ آج حساب لگا کر کے معلوم پڑتا ہے کہ 9 تاریخ ہے یا 12 تاریخ ہے، ہم 12 مان کر چلتے، محققین 9 ربیع الاول کہتے، لیکن حضور کی وفات کہو، حضور کا دنیا سے پردہ کرنا کہو، حضور کا وصال کہو، ربیع الاول کی 12 تاریخ پیر کے دن۔ اس لیے اگر اس کو 12 ربیع الاول ہے، 12 وفات بھی بول سکتے ہیں۔ اگر والدین کی مرضی نہ ہو تو کوئی لڑکا لڑکی اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں کیا؟ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرنا یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جو لڑکی کنواری ہو، نابالغ ہو، اگر وہ نکاح والدین کی اجازت کے بغیر کرے تو اس کا نکاح ہی نہیں ہوگا، اور اگر وہ شادی شدہ ہو، مطلقہ ہو، یعنی ایک شادی ماں باپ نے کر دی تھی، اب اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا یا شوہر نے طلاق دے دی، اب وہ لڑکی اپنی مرضی سے نکاح کرنا چاہتی ہے، ولی کی اجازت کے بغیر تو کر سکتی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ دیگر ائمہ کے یہاں ولی کی اجازت کے بغیر لڑکی نکاح ہی نہیں کر سکتی، لڑکا کر سکتا ہے، لیکن ظاہر بات ہے لڑکا کرے گا تو کسی کی بہن بیٹی سے ہی رشتہ کرے گا، اگر اس کے ماں باپ راضی نہیں ہے تو اس کا نکاح نہیں ہوگا ادھر سے۔ سمجھ رہے ہو کہ جیسے لڑکی نے سرپرستوں اور ولی کی اجازت سے نکاح کیا تو نکاح ہی نہیں ہوگا نا، تو ادھر سے بھی نہیں ہوگا ادھر سے بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں، تھوڑی زندگی اللہ نے دی ہے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے ماں باپ، اپنے ولی اور سرپرستوں کی مشورے سے، ان کی رہنمائی سے ہم کو نکاح کرنا چاہیے۔ اپنی مرضی سے جو لوگ نکاح کرتے ہیں ان کی زندگی آپ دیکھ لو، بڑی اجیرن ہوتی، خوشحال زندگی نہیں رہتی، پریشان، پوری زندگی پریشان رہتی۔ اگر ہمیں وصیت کرنا ہے تو کیسے کریں؟ وصیت وارث کے لیے نہیں ہوتی،
وارث کے لیے اللہ اس کے رسول نے حصہ متعین کیا ہے کہ کسی کا انتقال ہوا تو اس کی بیوی کو کیا ملے گا، اس کی ماں کو کیا ملے گا، اس کے باپ کو کیا ملے گا، اس کے بیٹے کو کیا ملے گا، بیٹی کو کیا ملے گا، پوتے کو کیا ملے گا، پوتی کو کیا ملے گا۔ اللہ نے حصہ متعین کیا ہے۔ یہ وارث ہیں، وارثوں کے لیے وصیت نہیں۔ مرنے والا اپنے مال کے 1/3 میں وصیت کر سکتا ہے۔ جیسے 3 لاکھ روپیہ اس کی وراثت ہے تو 1 لاکھ روپے تک کی وہ وصیت کر سکتا ہے کہ میرا یہ 1/3 مال مسجد میں دے دینا یا مدرسے میں دے دینا، یتیم خانے میں دے دینا، ضرورت مندوں کو دے دینا، وصیت کر سکتا ہے۔ 1/3 سے اوپر کی وصیت نہیں کر سکتا، اور اگر اس نے کیا ہے تو 1/3 تک اس کی وصیت نافذ ہوگی، اور 1/3 کے اوپر اگر گیا تو جن لوگوں کا حق ہے وارثین کا ان کی اجازت لگے گی۔ اگر وارثین بولیں کہ ابا بولے ہیں سب دے دو مسجد میں، چلے گا، سب دے سکتے، وہ نہیں بول دیں تو 1/3 دیں گے۔ اور یہ وصیت تحریری طور پر لکھ دینا چاہیے 2 گواہوں کے ساتھ۔ اللہ کے نظام میں رزق بڑھانے کا ایک ہی طریقہ ہے، جتنا تقسیم کرو گے اتنا بڑھے گا۔ کیا یہ بات قرآن و حدیث میں موجود ہے؟ رزق بڑھے کیسے؟ اس کے لیے کئی راستے۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اللہ سے معاملہ کرے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ قرض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ مال واپس آئے گا۔ ہم نے زکوٰۃ میں دیا وہ مال واپس نہیں آتا، صدقے میں دیا وہ مال واپس نہیں آتا، لیکن جو ہم نے قرض دیا ہے وہ مال واپس آئے گا، اس کا نام قرض ہے۔ اب لوگ لے لیتے نہیں دیتے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن قرض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو ہم نے دیا ہے وہ ہمیں واپس کرے گا۔ اب اللہ کو ہم قرض دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 100% واپسی ہوگی، 100% واپسی ہوگی۔ اور اللہ کیا بڑھا کے دے گا سوچ بھی نہیں۔ اللہ محتاج نہیں ہے، لیکن اس نے ہمیں ترغیب دی، اللہ سے معاملہ کرو، قرض حسنہ دو۔ قرض حسنہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں آپ صدقہ دو، یہ آپ نے اللہ کو قرض دیا ہے، اللہ تم کو واپس دیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس کے علاوہ نماز پڑھو تو رزق میں برکت ہوگی۔ صبح سویرے اٹھو، نماز پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، رزق میں برکت ہوگی۔ قرآن کریم کی تلاوت کرو، رزق میں برکت ہوگی۔ دسترخوان بچھا کر کے ہاتھ دھو کر کھانا کھاؤ، رزق میں برکت ہوگی۔ برتن کو اچھی طرح صاف کرو، ایک دانہ بھی مت چھوڑو، رزق میں برکت ہوگی۔ اور اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ آپ خرچ کرنے میں کنجوسی مت کرو، خرچ کرو، اللہ تمہیں دے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، روزانہ ایک فرشتہ صبح اور شام دعا دیتا ہے، بد دعا دیتا ہے کہ اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرے اس کو بڑھا کر کے دے، اس کے رزق میں برکت دے، اور جو گن گن کر کے تھپی لگا کر کے رکھے اس کے رزق میں کمی کر دے۔ روزانہ دعا ہوتی، بد دعا ہوتی۔ مغرب میں جو وضو بنایا گیا اس وضو سے عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں کیا؟ پڑھ سکتے ہیں۔ جو آدمی معذور نہیں ہے، جیسے ہم لوگ ہیں معذور نہیں، معذور کا مطلب یہ ہے کہ ایسی چیزیں ہم لوگوں کے ساتھ لگ جائے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جیسے بعض لوگوں کو پیشاب کا قطرہ آتا رہتا ہے، بعض لوگوں کی ہوا ریح خارج ہوتی رہتی ہے، تو ایسے لوگ جو ہے معذور ہوتے کہ جن کو اتنا وقت نہ ملے
جس میں وہ نماز پڑھ سکیں 4 رکعت، اس میں بھی پیشاب کا قطرہ آتا رہتا ہے، ری خارج ہوتی رہتی ہے، تو وہ آدمی معذور ہے، اس کا ان چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہم لوگ معذور نہیں ہیں۔ ہم نے جو وضو مغرب میں بنایا تھا، اگر وہ وضو ٹوٹا نہیں ہے تو اس وضو سے ہم عشاء کی نماز پڑھ سکتے، اور اگر معذور آدمی ہے تو اس نے مغرب کے لیے جو وضو کیا تھا اس وضو سے مغرب کی نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن جیسے ہی مغرب کا وقت ختم ہوگا اس کا وضو بھی ختم ہو جائے گا، اب اس کو عشاء کی نماز کے لیے نیا وضو کرنا پڑے گا۔ کیا دھندے کاروبار میں جادو ٹونا ہوتا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے، روزی باندھ دی ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ ایسا ہوتا نہیں۔ ابھی اتنا بڑا مجمع ہے، کوئی ایک آدمی ایسا ہے جس نے کسی کے اوپر جادو کروایا ہو؟ ہے؟ نہیں ہے۔ اب جس چیز کا وجود ہی نہیں ہے، آدمی سوچتا ہے کہ کوئی کچھ کر دیا، اب کام دھندا صحیح سے کرتا نہیں، بولتا ہے کوئی کچھ کر دیا۔ ظاہر بات ہے کاروبار کی طرح کیا جاتا ہے، وقت پر کام شروع کرنا، وقت ختم ہو جائے کام بند کر دینا، اور کاروبار کے جو اصول و ضابطے ہیں ان اصول و ضابطے پر آپ کاروبار کرو، کچھ بندش وندش نہیں آتی۔ آدمی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا اور دوسروں کو الزام دیتا ہے کوئی کچھ کر دیا ہے۔ اتنے بڑے مجمع میں کسی نے کسی کو کچھ کیا نہیں کیا، تو ایسا کیوں سمجھ لیتے ہو کہ کسی نے کچھ کر دیا؟ یہ سب بیکار کی بات ہے، شیطانی وسوسے ہیں۔ اگر کسی کو ایسا لگتا ہو تو روزانہ 100 مرتبہ چوتھا کلمہ صبح اور 100 مرتبہ چوتھا کلمہ شام پابندی سے پڑھنے کا معمول بنا لے، اور یہ چوتھے کلمے سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی اور 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے، یہ معمول بنا لے، جتنی لو بلا جادو ٹونا آسیب سب اللہ پاک ختم کر دے۔ اور یہ عمل حضور نے بتایا، حدیث پاک میں موجود ہے۔ اس لیے کہیں سے تعویذ لے کر کے آنا اور کہیں سے کچھ لے کر کے آنا، یہ سب۔ اب ایک آدمی کی جو ہے بکری گم ہو گئی، وہ کسی کے پاس گیا، بولے بکری گم ہو گئی ہے، تو انہوں نے تعویذ لکھ کے دیا اور کہا کہ پتھر کے نیچے دبا دینا، اور جتنا بڑا پتھر رہیے، جتنا زیادہ وزن رہیے، اتنی جلدی کام ہو جائے گا۔ اب یہ آدمی لا کر کے جو ہے پتھر کے نیچے تعویذ دبا دیا۔ اب 1 دن 2 دن 3 دن ہفتہ بھر بکری ڈھونڈنے جانا چاہیے، وہ کام نہیں کیا، تعویذ دبا کر کے بکری کے آنے کا انتظار کر رہا، بکری نہیں ملی۔ ہفتے بھر کے بعد جو ہے یہ ہوا کہ یار دیکھے تو تعویذ میں کیا لکھا ہے، جب اس کو کھولے تو اس میں لکھا تھا بکری آ آ آ، یعنی لوگ ایسا تعویذ دیتے۔ ابھی کرن کی بات ہے، وہ تعویذ لا کے بتایا، بولے دیکھو مفتی صاحب لوگ اتنا ایڑا بناوت ہے، بنے تو بنائیں نا۔ کلیجی دل کے ساتھ معمار کھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ کھا سکتے ہیں۔ میری بیوی کا بال بہت جھڑتا ہے، کوئی تیل اثر نہیں کرتا، کوئی وظیفہ یا دعا بتاؤ۔ یہ چوتھا کلمہ پڑھنے کا معمول بناؤ اور یہی 100 مرتبہ پڑھ کر تیل پر دم کرو، سر میں لگاؤ، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اس کا وزن بڑھتا جا رہا ہے، تو تیری محبت میں بڑھ رہا ہے۔ جب شوہر بیوی سے محبت کرتا ہے تو بیوی کا وزن بڑھتا ہے، اس کو دلی سکون اطمینان ملتا ہے، اس کا وزن بڑھتا ہے۔ اب آپ دیکھ لو، جن کی بیویاں وزندار ہوں گی وہ میری اس بات کو سمجھ سکتے ہیں، وہ کہ شوہر سے کم بیوی کھانا کھاتی ہے،
پھر بھی اس کا وزن بڑھتا ہے. بلکہ بعض لوگ تو ایسا بولتے ہیں کہ ایک وقت کھاتی ہے بس 24 گھنٹے میں تو بھی وزن بڑھ رہا. بولے خالی پانی پیا تھی تو بھی وزن بڑھ رہا. جن خواتین کو شوہر کی طرف سے، گھر والوں کی طرف سے محبت ملتی ہے اور ان کو اس بات کا اطمینان ہوتا ہے کہ میری زندگی آخری سانس تک اطمینان سے کٹ جائے گی، ان کا وزن بڑھتا ہے. وزن گھٹانے کی کوشش کرتے تو گھٹتا نہیں. اب بیوی کا وزن بڑھ رہا ہے، تھوڑا پیدل چلاؤ، 5 کلومیٹر پیدل چلاؤ. جسم میں جو چربی بنتی ہے جس سے وزن بڑھتا ہے وہ چربی گلنا چاہیے تو وزن کم ہو جائے گا. سوال کی ایک فہرست ہے.